الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورۃ النساء آیت نمبر 25 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو. جو شخص آزاد کنواری مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ اپنی اس مجبوری کی بنا پر کسی ایماندار باندی سے نکاح کر لے. اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے جس میں آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت ہو طاقت ہو اس کے لیے لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے. اور ساتھ ہی مفسرین نے اس آیت کریمہ سے نکاح متعہ کے حرام اور ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے. اس لیے کہ نکاح متعہ اگر جائز ہوتا تو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں نکاح متعہ کی اجازت دی جاتی. آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ایمان ہی وجہ فضیلت ہے. بعض مرتبہ مومن باندی آزاد عورت سے ایمان میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو. آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں. پھر فرمایا فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. آدمی اپنی مملوکہ باندی سے بلا نکاح کے بھی جمع کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس نکاح کے لیے اس کے مالک کی اجازت شرط ہے اور ضروری ہے. اگر وہ اجازت نہ دے دے تو پھر باندیوں سے نکاح جائز نہ ہوگا، درست نہ ہوگا. اسی بنا پر کہا فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو. اگرچہ جن کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ لونڈیاں ہیں، تاہم ان کو بھی مہر ادا کرنا اسی طرح فرض ہے، ضروری ہے جس طرح آزاد عورت کو ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے. فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں رکھنے والی ہوں. اسلام میں لونڈیوں سے نکاح اسی صورت میں کرنا جائز ہوگا جبکہ وہ محصنات ہوں، جبکہ وہ پاک دامن ہوں، زنا سے پاک ہو، غیر مصافحات علانیہ بدکاری سے بچی ہوئی ہوں، ولا متخذات اخدان، نہ انہوں نے خفیہ یار اور دوست بنا رکھے ہوں. تو خلاصہ یہ ہے
آزاد مسلمان کے لیے لونڈی کے ساتھ 4 شرائط کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، لونڈیاں مومن ہوں۔ نمبر 2، ظاہر اور باطن میں پاک باز ہوں۔ نمبر 3، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ نمبر 4، عدم نکاح کی صورت میں بدکاری کا خوف ہو۔ جب یہ شرائط پوری ہوں تو پھر لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے۔ تو یہاں محصنات کا جو ورڈ آیا ہے اس سے مراد شادی شدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کنواری آزاد عورتیں ہیں۔ اگر کنواری آزاد عورت زنا کا ارتکاب کریں تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو لونڈی اگر بدکاری کریں تو اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں نصف کوڑے یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جہاں تک رجم کی بات ہے، لونڈیوں کے لیے رجم نہیں ہے، کیونکہ رجم کا نصف ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، یعنی جس کسی کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس کے لیے باندی سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ضبط کر لو، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ صبر کریں، باندیوں سے نکاح نہ کریں، اس لیے کہ باندیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں بہت سارے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ انہی مفاسد میں سے ایک مفسدہ یہ بھی ہے، لونڈی سے نکاح کی صورت میں اس سے جو اولاد ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے تابع ہوتے ہیں، اور اس لونڈی کا مالک وہ بھی ان اولاد کا مالک ہوتا ہے، وہ چاہے تو ان کو فروخت کر سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر کہا گیا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جس انسان کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باندیوں سے نکاح نہ کریں، صبر کریں۔ جب اللہ استطاعت دے تو تب آزاد اور کنواری لڑکیوں سے نکاح کر لیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو آج کے لیے بس یہ ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔